السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے میری کہانی۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، پروڈیوسر ہمارے سعدیہ اسد، انجم ہیرلڈ گل اور اظفر امام ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں رابرٹ میکلین اور ڈین کرافٹن۔ تو آج کا پروگرام تفصیل میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ ایک افسوسناک واقعہ کل ہوا تھا کراچی میں، جہاں پر پولیو ٹیم کی حفاظت کرنے والے 7 پولیس والوں کو دہشت گردوں نے مار دیا۔ تو 7 لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم 7 گھرانوں کی بات کرتے ہیں، اور جب لوگ شاید کسی کو مار رہے ہوتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایک خاندان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں ایسا کر کے۔ تو ہم ان خاندانوں کے حوالے سے ایک کہانی پر بات کریں گے آج، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کے پروگرام میں خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ آپ پروگرام کے دوران فون کریں اور ان مسائل پر، خاص طور پر یہ جو پولیو کے قطرے پلانے کا مسئلہ ہے، جہاں پاکستان اب ایک ایسا ملک ہے دنیا کے 3 ملکوں میں جہاں ابھی تک پولیو کے کیسز ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے مختلف افواہیں پھیلا کر یا دہشت گردی کی کا ڈراوا دے کر لوگوں کو پولیو کے قطرے پینے سے روک رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلائیں۔ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور آپ پروگرام کے دوران فون کر سکتے ہیں 0800-777-89۔ یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری کہانی میں یہ پروگرام ہی آپ لوگوں کا ہے، کہانی بھی آپ بھیجتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ کمنٹس بھی آپ ہی لوگوں کے ہوں، تو پلیز آپ فون ضرور کیجیے گا، ہم کالز لے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کہانیاں سننا شروع کریں، ایک دفعہ پرومو سن لیجیے تاکہ آپ پتے نوٹ کر لیں۔ جی تو پرومو سنتے ہیں۔ اور ہاں سامعین، پرومو سننے سے پہلے میں یاد دلا دوں آپ کو کہ آپ کاپی رکھنا بھول جاتے ہیں بار بار تاکید کے باوجود، تو پلیز کاپی ضرور اپنے پاس رکھیے گا تاکہ جب کہانی ہم ریکارڈ کریں تو آپ ہمیں سنا سکیں۔ جی تو یہ ہے پرومو اور پتے۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔ جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔ آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔ مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔ انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔ سامعین، ہمارے اسی پرومو کے دوران آپ کو بچے نظر آتے ہیں۔ یہ گلگت میں تھی، اور پولیو ایریڈیکیشن کا کئی سال تک میں پروگرام کرتی رہی، اور اس میں مطلب کوریج مختلف علاقوں میں کیا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ تصویر وہیں کی تھی، اور اس کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ان گاؤں میں بہت سے بچے صرف اس لیے معذور تھے کیونکہ ان کے ماں باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پولیو کے قطرے پلانے چاہیے۔ تو اتنی آگاہی دی جا رہی ہے اس بارے میں، آپ افواہوں پہ یقین نہ کیجیے، آپ اس بات پہ یقین کیجیے کہ یہ قطرے جو ہیں آپ کے بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ تو سن 2012 کی بات ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو دسمبر کا مہینہ تھا،
اور اسی دن ایک خبر آئی تھی کہ پولیو کی ایک ٹیم پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور اس میں کئی لوگ شہید ہوئے، جن میں سے ایک ماں بھی تھیں، ان کے اپنے 3 بچے تھے، زکیہ ان کا نام ہے، اور ان کا فوراً وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی طارق غم سے نڈھال تھے، لیکن وہ صرف اسی لیے اس دن جب وہ اپنی بہن کو قبر میں اتار کر آئے تھے ہمارے اس پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہانی سنائی، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ پولیو ورکرز جو ہیں، جو چند روپوں کی خاطر، ان کو کوئی بہت بڑی بڑی تنخواہیں نہیں دی جاتی، کوئی خطیر آمدنی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس لیے نکلتے ہیں باہر کیونکہ انہیں احساس ہے کہ یہ پولیو کے قطرے بچوں کی جانیں بچا سکتے ہیں، ان کو معذوری سے بچا سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایک ماں سے زیادہ بہتر اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے۔ تو لیجیے ہم چلتے ہیں اس کہانی کی طرف جو طارق خان ہمیں سنا رہے ہیں اپنی بہن زکیہ کی، اور انجم نے کچھ ویڈیوز بھی نکالے ہیں کل کے واقعے سے، پرانے واقعات سے پولیو کے، وہ تصویریں بھی جو لوگ ہمارا ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں دیکھ سکیں گے۔ تو سنتے ہیں زکیہ کی کہانی ان کے بھائی طارق کی زبانی۔ میرا نام محمد طارق ہے جی۔ زکیہ بیگم میری بڑی بہن ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اس کے 3 بیٹے ہیں، چھوٹے بچے ہیں سارے جی، 3 بچے ہیں اس کے۔ زکیہ ایک ایماندار ماں تھی، زکیہ ایک بہت بہت طاقتور، بہت دل والا اور ہر قسم کے سخت نے سخت کام سارا خاندان اجڑ گیا ہے۔ جو لڑکا اس کے ساتھ دوسرا مارا گیا ہے وہ بھی ہمارا چاچا زاد بھائی ہے۔ ہمارے ایک ہی گھر کے 2 بندے چلے گئے، ہمارا خاندان ہی بالکل بچڑ گئے۔ اب میری بہن کل صبح 7 ساڑھے 7 بجے گھر سے نکل گئی، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے دوسروں بچوں کے لیے نکل گئی، پورے قوم کے لیے نکل گئی، ہمارے پاکستان کے لیے نکل گئی پولیو مہم کے حوالے سے۔ وہ سیل سپروائزر تھی، LHV کی ڈگری ہے۔ شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر جو ہے اس کو چوٹ لگی ہے، اس کے پاؤں بالکل بیکار ہو گئے، روزی کمانے کے لیے کوئی اور ذریعہ تھا۔ اس کے ساتھ LHV کا ایک ڈگری تھا، اس نے اپلائی کر لی اور یہ LHV کی خاندانی منصوبہ بندی کے یہ پروگرام میں شامل ہو گئی۔ 8,000 7,000 5,000 یہ اس کی ساری تنخواہ تھی، اس پر یہ اپنی گزارا کر رہی تھی۔ ہم خود پشاور میں رہتے ہیں، یہ گاؤں میں 15-16 سال اس کی شادی کے ہوئے۔ اس کا بڑا بیٹا 10 کلاس میں پڑھتا ہے، دوسرا بیٹا 5 کلاس میں پڑھتا ہے، تیسرا بیٹا 1 کلاس میں پڑھتا ہے۔ یہ ہماری بہنوں میں دوسری نمبر پر بہن ہے۔ ہمارے گھر کے اور لڑکیاں بھی ہیں، وہ پروفیسر بھی ہے، ہمارے گھر کے اور لڑکیاں بھی ہیں جو ٹیچر ہے، مگر یہ گاؤں میں شادی کرنے کے بعد ادھر حالات بہت سخت ہوتے ہیں۔ گاؤں میں لڑکیوں پہ کام کرنا، سبق پڑھانا، اس پر ڈیوٹی کرانا بہت نامناسب ادھر سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی یہ شوہر کے حالات کو دیکھ کے یہ گھر سے باہر چلی گئی۔ پولیو کے حالات پہلے سے بہت خراب ہے، دھمکیوں ممکیوں کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی اس کو نہیں تھی، کوئی دھمکی ممکی میں نہیں آتی، وہ اپنے طریقے سے اپنا کام کروا دیتی۔ ہمارے فاٹا ماٹا کے گاؤں میں بہت سے حالات خراب ہوتے، ہمارے گھر مت آؤ، اس طرح نہ ہو، ہم پولیو نہیں کھاتے، اس طرح کرتے اس طرح کرتے، مگر پھر بھی کبھی اس طرح بات کبھی اس طرح بات۔ میں ایسا بھائی ہوں 5 بھائیوں میں جو کہ میری ساری بہنیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ میں ہر بہن کا اس طرح بات سنتا ہوں، اس میں زبان کھلی نہیں ہوتی ہے، اس پر پہنچ جاتا ہوں، اس کا زبان کبھی بھی میں نے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے ہر ٹائم میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ سیکیورٹی کے لیے درخواست کی تھی، پولیس کہہ رہے کہ ہم سیکیورٹی اتنی نہیں دے سکتے جتنے یہ پولیو کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، یہ تو گاؤں گاؤں ہے، گلی گلی ہے، ایک بندہ نہیں ہے۔ ابھی اس کو پتا چلا ہے کہ یار اس طرح واقعات ہوئے، ابھی اس کے آگے وہ سیکیورٹی کے پلان بھی بنا رہے۔ ہماری بہن کے ساتھ دوسرے بہنوں کے ساتھ یہ تو 9-10 بندے ابھی یہ پولیو کے مہم میں چلے گئے، چاہے کراچی کے ہیں، چاہے پشاور کے ہیں، چاہے اور جگہوں کے، سارے ایک ہی ملک کے بندے ہیں۔ یہ بچے ابھی کیا کریں گے؟ یہ تو 3 بچے ہیں، اس کے دیکھ بھال کون کریں گے؟ ابھی تو پاکستان میں اتنے حالات ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے اوپر بیٹھے ہوئے،
چھوٹے لوگ اس کو نظر ہی نہیں آتے. ایک بندہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کو کیا معلوم کہ یہ 5,000 روپے والا بندہ کیا کرے گا. اس کا ایک بچہ, اس سے آگے بھی سیکیورٹی, اس کے پیچھے بھی سیکیورٹی, اس کے گاڑی میں صرف ایک ہی بچہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ ہمارے بچے تو بچے ہی نہیں ہوتے. ابھی لڑکیاں گاؤں میں سبق پڑھ رہی ہے, ابھی یہ طالبان کی کیس جاری ہے, اسکولوں میں بمیں پھینک رہا ہے. یہ تو دہشت گردی کلم کلا دہشت گردی ہے. ایک ہماری بہن نہیں, یہ سارے بہنیں, ساری بیٹیاں ہیں. بالکل اس طرح حالات گزر گئے, بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارے آنسو ابھی تک بالکل بند نہیں ہوتے. ہمارے گھر کے حالات دیکھے, ہمارے امی کو دیکھے, بہنوں کو دیکھے, بالکل الٹ پلٹ پڑی ہے. ابھی ایک سسٹر کو صبح سویرے سے حالات اس کے بگڑے تھے, ہاسپٹل لے گئے, ابھی شام کو واپس کیا ہے. اس سے بے ہوش ہوئی تھی. دوسری بہن بھی بے ہوش ہو گئی تھی, اس کو ہم نے واپس اپنے گھر بھجوا دیا. 9 ساڑھے 9 بجے اس کو گولی لگی ہے, مر گئے. ہمیں خود 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد پتہ چلا کہ ہماری بہن اور اس کے ساتھ ہمارا چچا زاد بھائی دونوں ان کے لہر میں پڑے ہوئے تھے. محمد ایاز وہ میرا چچا زاد بھائی ہے جی. وہ ڈرائیور اس کے ساتھ جو تھا وہ میرا چچا زاد بھائی تھا. محمد ایاز نام تھا اس کا. اس کے والد کا نام محمد یوسف تھا. اس کی 6 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارے. اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا, اس سے ایک طرف خون بہ رہا تھا, دوسری طرف اس کے چہرے سے بالکل رونق آ رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھ کے اس پر مٹی ڈال لی. میرے بہن ہر ٹائم میں اس کے گھر میں جاتا تو میرے سر سے لے کے پاؤں تک چوم لیتا. اس کی ایک ایک بات, اس کے ایک ایک چیز مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے. میں اخبار کو دیکھتا ہوں, جب اس کا نام نظر آتا ہے میرے آنسو بالکل چپتے ہی نہیں ہے. میں اس کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں. میں اس کے قبر کے لیے صبح گیا تھا, بالکل آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ یہ میری بہن ادھر پڑی ہوئی ہے, مگر آنے والے بندوں کے لیے اس طرح کوئی پلاننگ کرے, کسی کا بہن ہو یا جو کوئی بھی ہو, کہ اس طرح واقعہ پیش پھر نہ آئے. تو سامعین, بڑی ہی درد بھری کہانی تھی. اور یہ کہانی نہیں ہے. ذکیہ کے 3 بچے, ایاز صاحب کے 7 بچے, جیسا کہ طارق نے بتایا. ہم بھول جاتے ہیں یہ نمبر نہیں ہے, یہ گھر ہے جس میں ایک معذور شوہر ہے, جس کی بیوی ہر روز جب گھر سے نکلتی تھی تو وہ اپنے گھر کی کفالت کرتی تھی, جیسے کیونکہ اس گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا. تو جب آپ ان لوگوں کو مارتے ہیں, آپ نے جب کل 7 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا, تو آپ ایک بہت بڑی ہلاکت کے مرتکب ہوتے ہیں. ان 7 لوگوں کے علاوہ بھی آپ ان کے خاندانوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور آپ ایک قوم کے دل میں مایوسی بھر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گی کہ بہت سے فتوے جاری ہوئے ہیں پولیو کے خطروں کے بارے میں, بہت سے ملکوں سے, مصر سے, سعودی عرب سے, اور پھر سعودی عرب نے تو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ حج کے لیے جو لوگ آئیں ان کے لیے پابندی ہوگی کہ وہ سرٹیفکیٹ پیش کریں کہ ان کے بچے پولیو کے قطرے پی چکے ہیں, کیونکہ یہ وائرس جو ہے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے, آپ بہکاوے میں نہیں آئیں گے, آپ ان افواہوں پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو قطرے ہیں یہ بچوں میں کسی اور قسم کی بیماری کو پیدا کرتے ہیں, بلکہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین دیں گے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں. غلام اکبر گوپانگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں دادو کے گاؤں سے. جی غلام اکبر گوپانگ صاحب. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بہت دن بعد آپ نے فون کیا, خیریت سے؟ ہاں میڈم صاحبہ, اب ایک جو ہے ہم نے اسٹوری بھیجی ہے محمد ایوب کے نام پہ ہمارے فیس بک پہ, جو تمہارے پاس بھیجی ہے, ہم ویڈیو بھی بھیجی ہے, ہم نے ابھی کال کی ہے, جو میں نے کہا وہ دیکھیے یا نہیں. میں نے دیکھی آپ کی کہانی, اور اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات بھی کرنی ہے. ویسے تصویریں آپ ہمیشہ بہت اچھی بھیجتے ہیں, آپ کے ویڈیو کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی اس وقت نہیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی کہ کیا آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ریزسٹنس ہے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, یا لوگ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ نہیں, ہمارے گاؤں میں جو آتے ہیں نا ہم خود پلاتے ہیں. اچھا ہاں اچھا, تو اس کا اور دقت نہیں کرتے, ہمارے بچے جو بھی ہوتے ہیں نا سارے وہ اس کو ہم پلا دیتے ہیں. تو آپ کے گاؤں میں پھر کبھی کوئی بچہ پولیو کا شکار نہیں بنا ہوگا جب سے انہوں نے قطرے پینے شروع کیے؟ نہیں,
میں خود یعنی ویکسین کراتا ہوں. یہ جو زرکان سائی کی ہوتی ہے نا وہ بھی ہم ابھی یہ کیمپ لگوا دیے. کس کی؟ یہ زرکان سائی نہیں ہوتی؟ جی جی یرقان کی، بالکل صحیح ہے. جی ہاں بالکل ہاں بالکل. اور یہ کیمپ لگوائی ہے ہم نے، یعنی 1 ماہ اگلا اور یہ 1 ماہ دوسرا. ابھی جو ہے نا یعنی 1 ماہ ہوگی، یہ کورس ہوگا 3 ماہ کا کورس ہے. ہیپیٹائٹس کی بات کر رہے ہیں نا ہم اس وقت، کیونکہ ہیپیٹائٹس کی ویکسین ویسے بھی مہنگی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ ویکسین جو سرکاری مراکز ہیں ان میں اپنے بچوں کو پلائیں. اور میں آپ کو گوپانگ صاحب بتاؤں کہ یہاں امریکہ میں یہ ویکسین بڑی مہنگی ملتی ہے، تو یہاں پہ انشورنس جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ہیپیٹائٹس کی ویکسین لینا. تو یہ بہت بڑی سہولت ہے پاکستان میں کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں اور مراکز پر، اور بلکہ کمپین کے دوران یہ ویکسین دی جاتی ہے. ضرور بچوں کو دینا چاہیے. بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح گوپانگ جی. میں جلدی امداد صاحب کو بھی کال جی بولیے. یہ محمد ایوب کی کہانی ہے، یہ کب چلاؤ گے؟ کیونکہ فیس بک پہ میں ضرور ان کی کہانی چلاؤں گی. آپ کہانی بھیجتے ہیں بڑے قاعدے سے، اور اب کیونکہ ہمارا پروگرام ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے تو ہمیں ویڈیوز کی اور تصویروں کی بہت ضرورت ہے. اپنے باقی سننے والوں سے بھی میں کہوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا ایاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایاز شیروانی. جی السلام علیکم ایاز صاحب. وعلیکم السلام. لیکن یہ جو پولیو کے اچھے ہیں ہمارا گاؤں میں، تو یہ مسئلے تو کئی سال سے نہیں ہوئی. پولیو کو اچھی طرح سیکورٹی دے رینجرز، مطلب فوج. صرف اس طرح واقعات نہیں ہوگی جو کراچی میں کل 7 بندوں کو شہید کیا ہوا، تو 2 کون کی ہوگی. پولیس تو اتنا خبردار تو نہیں ہے، وہاں تو رینجرز نہیں ہے. تھوڑی سی آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے تھوڑی سی. آپ نے کون سا اپنے گاؤں کا کیا نام بتایا؟ ضلع شیرانی سے. اچھا، تو آپ کے گاؤں میں باقاعدگی سے مہم ہوتی ہے اور سب لوگ پلاتے ہیں بچوں کو؟ ہاں وہ تو ہر مہینے پلاتے ہیں. یہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، یہاں پر کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوئی. بہت خوشی کی بات ہے. ہم کئی سال سے پلاتے یہ پولیو، یہاں پر کوئی ایسے واقعات نہیں. ہمارا جو ضلع ہے جو بہت اچھا ضلع، یہاں پر کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئی. بہت خوشی کی بات ہے. بہت شکریہ فون کرنے کا. میں یہ چاہوں گی کہ اگر کوئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں جو کہتے ہوں کہ نہیں پولیو کے قطرے نہیں پلانے چاہیے، تو آپ ضرور ایاز صاحب ایسے لوگوں کو سمجھائیے. اچھا گلگت سے ہمارے ساتھ ہیں عبدالرشید صاحب. السلام علیکم رشید صاحب. عبدالرشید صاحب میرا خیال ہے ان کا فون ڈراپ ہو گیا. ملک نائب صاحب ہیں ہمارے ساتھ کوہاٹ سے. جی ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب پورا نام کیا ہے آپ کا؟ ملک نائب خان ایف آر کوہاٹ جواکی سے بات کر رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پولیو مہم میں جو لوگ مارے جاتے ہیں جی ان کو حکومت کچھ دیتا بھی ہے کہ بس بیچارے چلے جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کالی جرکان کا بھی جو بات ہوئے تھے، یہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کا، ان کا تو ٹیکے ہی نہیں ملتے. تو ہمارے چچا زاد بھائی کا ہم نے اس دن معائنہ کرایا تھا تو اس کے لیے ٹیکے لکھے کہ آپ 20 ٹیکے لگواؤ. تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نمبر آئے گا تو پھر دے دیں گے. یہ پولیو کا تو مہم گھر گھر چلتا ہے، مگر یہ کالی جرکان جو ہوتا ہے یہ بھی تو بہت خطرناک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بالکل زندگی بھر کے لیے آدمی کو بیکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کام بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں اس میں کوشش کروں گی کیا مہربانی کر کے کسی ہمارے ایک اعلیٰ افسر کو لیا کہ اس پر ہم یہ سوال کریں کہ یہ کیوں نہیں ملتے، وجہ آخر کیا ہے، یہ کہ موت مہنگے یا وجہ کیا ہے، یا چاچا ماما کو ملتے ہیں غریب آدمی کا کوئی پوچھتے نہیں. میرا یہ گزارش ہے. بالکل. میں رشید صاحب آپ کی بالکل بات بہت ہی قابل توجہ ہے. اور ایک تو میں مدثرہ منظر سے کہوں گی وہ اپنے پروگرام میں ہیلتھ پہ کچھ چیزیں کر رہی ہیں آج کل کہ وہ بھی لائیں. اور میں بھی میری کہانی میں بہت جلد، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ تو کہیے میں ہم کسی ہیلتھ سے متعلق شخص کو لے کر آئیں تاکہ 1 گھنٹے کے پروگرام میں آپ سوال بھی پوچھ سکیں. اچھا ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ ان کا نام کیا ہے ہمارے اگلے کالر کا؟ میں ان کا نام بھول گئی. عبدالحمید صاحب پنجگور سے بلوچستان سے. جی حمید صاحب. حمید صاحب. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حمید صاحب. میڈم میں آواز دوست میری کہانی پورے دل و جان سے سنتا ہوں. میں نے اپنا کہانی بھی آپ لوگوں کو میسج کیا تھا. وہ
میرا نام عبدالحمید ہے. میں ایکٹیوسٹ فعال کارکن جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا تھا. اچھا. مگر میرا جو موبائل خراب تھا نا, اچھا موبائل خراب تھا, اس لیے آپ لوگوں نے دوبارہ مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. نہیں, ہم کرتے رہے ہوں گے حمید صاحب. ہوتا ہی ہے کہ پھر ہمیں نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کا ٹھیک ہے موبائل؟ مایوس نہ رہیں. اب موبائل ٹھیک ہے آپ جی کا؟ ابھی ٹھیک ہے. ابھی آپ سے میں بات کر رہا ہوں, یہی نمبر ہے میرا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا اچھا سا پروگرام چلا رہے ہیں. میں یہاں پہ میرا جو مقصد ہے, میں یہاں پہ اپنے علاقے میں غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں جہاں پر غریبوں کے سارے چیز مل جائیں, جراب, بوٹ, باکس وغیرہ سب کچھ ان کو مل جائے. مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے آپ کی کہانی بھی یہی تھی عبدالحمید صاحب. تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں بدھ کے روز. آپ سعدیہ صاحبہ کو نمبر لکھوا دیجیے, ہماری جو پروڈیوسر ہیں, اور ہم آپ کی کہانی ریکارڈ کر لیں گے. لیکن پلیز پھر فون آپ اپنا کھلا رکھیے گا بدھ کے تمام دن, کیونکہ بلوچستان میں ذرا سے فون ملنے مشکل ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا, نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم آپ کو فون کریں گے. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کے لیے. تو سامعین, یہ تھے ہمارے کچھ کالرز. اب ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بار پھر پرومو سنتے ہیں تاکہ آپ پتے نوٹ کر سکیں اور کہانیاں لکھ سکیں اور ان کہانیوں کی کاپی بھی اپنے پاس رکھ سکیں, جو سب سے زیادہ ضروری ہے. تو لیجیے سنتے ہیں پرومو میری کہانی. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین, پتے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. خطوں کا آپ کے انتظار رہے گا اور کہانیوں کا. ہماری اگلی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ ملتی ہے. اس کہانی کو سننے کے لیے ہم نے مدعو کیا اپنے ایک بہت محترم مہمان کو, سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب. سید ظفر علی شاہ صاحب ظاہر اپنے حلقے میں مقبول ہوں گے. ایک بہت ہی ممتاز سیاستدان ہیں, سپریم کورٹ کے لائر ہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو پروگرام ہے میری کہانی, اس کے سننے والوں میں یہ بہت مقبول ہیں. کیونکہ جو پہلی دفعہ میں نے دعوت دی تھی ظفر شاہ صاحب کو, عبدالحنان ایک نوجوان تھا جس کی زندگی کو خطرہ تھا, زمینوں کا معاملہ تھا اور بہت ہی ڈرا سہما وہ تھا. ظفر صاحب آئے, اس کا مسئلہ حل کیا انہوں نے, اور اب وہ بچہ جو ہے وہ پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے, ٹریننگ پہ گیا ہوا ہے. ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ظفر صاحب, بہت آپ کے لیے نام و پیغام میرے پاس آتے ہیں, اور حنان تو بہت محبت سے آپ کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں مجھے کہ اب ان کی زندگی میں کیا کیا اچھی باتیں ہوئیں. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جو سیاستدان ہیں, جو رہنما ہیں ہمارے, اور جو کسی حلقے سے منتخب ہو کر آتے ہیں, اگر وہ اس طرح سے کام کریں تو کتنی لوگ ان سے محبت اور ان کی عزت کریں. تو آپ جیسے لوگ اس پیغام کو آپ آگے بڑھائیے, کیونکہ آپ نے دیکھیے, مجھے تو یہ یاد ہے کہ کہانی میں 3-4 دفعہ آپ آئے, ہر دفعہ آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور لاکھوں لوگوں نے آپ کو یاد کیا اس کی وجہ سے. تو بہت شکریہ. نام تو اللہ کا ہے جی, نام اللہ ہی کا ہوتا ہے, بندے کا نہیں ہوتا, اور کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, بندے کی کوشش ہی ہوتی ہے. اور سیاستدانوں کا تو بنیادی کام ہی یہی ہوتا ہے کہ
اللہ کی मखलूक की भलाई के लिए अगर वो कुछ कर सके तो जरूर करे। मतलब बिल्कुल। तो आज हमारे साथ एक हमारी मेहमान भी हैं, नुसरत परवीन उनका नाम है, कहानीकार हैं और ये साहिवाल में है इस वक्त। तो ज़फ़र साहब, थोड़ी सी मैं आपको ज़हमत दूंगी कि आप इनकी कहानी सुने। 5 मिनट की कहानी है, क्योंकि इसी कहानी में हम चाहते हैं कि आप हमें मशवरा दे सकें। तो सामीन, आप भी सुनिए। नुसरत परवीन हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन पर और साथ साथ हम इनकी कहानी भी सुनते जाएंगे। और ये साहिवाल में है, लेकिन इनकी कहानी का आगाज़ होता है सिंध के शहर बदीन से। तो सुनते हैं साहिवाल से नुसरत परवीन की कहानी, जो इनकी नंद सुना रही हैं। नुसरत ने ये कहानी हमें नहीं सुनाई, उनकी नंद की आवाज़ में है। जी। मैं ताहिरा रहमान हाशमी हूँ। ये मेरे कज़न की कहानी है, उनकी ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम नुसरत परवीन है। मैं सेक्टर नंबर 10 के पेश इमाम की बेटी हूँ। मेरी वालिदा 1987 में वफात पा गई थी। फिर मेरे वालिद साहब ने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी अम्मी ने छोटे बहन भाइयों को संभाला। मेरी शादी 1988 में मेरी फूफो के बेटे से हो गई। मेरा ससुराल साहिवाल में मुकीम था। मेरी फूफो बहुत अच्छी है, वो जब तक तंदुरुस्त थी सब कुछ ठीक था। फिर मेरी फूफो हाई ब्लड प्रेशर शुगर की मरीज हो गई और चलने फिरने से ही माजूर हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे ससुराल वालों का रवैया बदलता गया। अब घर पर मेरी नंदों और देवर की हुकूमत थी। मेरे शोहर कमा कर लाते, मगर मैं खर्च के लिए दूसरों के मोहताज रहती। मुझे अल्लाह ने एक के बाद दीगरे 6 बेटियों से नवाजा। इस दौरान में 2-3 दफ़ा अपने हालात से तंग आकर अपने मैके आ गई। मेरे शोहर अपने घर वालों के दबाव पर मुझे ज़बरदस्ती मैके भेज देते और फिर वापस लाना भूल जाते। एक दफ़ा मैं मई 2006 में अपनी दूसरी अम्मी की वफात पर अपनी 3 बच्चियों समेत मैके आई। मैंने कुछ दिनों बाद वापस जाना था, मगर मेरे शोहर ने फ़ोन पर मुझे वापस आने से रोक दिया। मैं तकरीबन 2.5 साल अपने मैके में रही। इस दौरान मेरे छोटे भाई और बहन की शादी हो गई और फिर अल्लाह ने उन्हें एक बच्चे से नवाजा। 2008 में मेरे शोहर ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि तुम खुद ही किसी तरह घर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, मैं मजबूर हूँ। मैंने अपनी बच्चियों की खातिर उनकी बात मान ली और वापस साहिवाल चली गई। मेरे वालिद साहब और मेरे तीनों भाई मेरे इस तरह जाने पर खुश नहीं थे। मैं अपनी मर्जी से अपने घर चली गई। साहिवाल स्टेशन पर मेरे शोहर मुझे लेने आए। इन दिनों मेरी नंदें अपने अपने घरों में थी और मेरा देवर कराची में अपने दूसरे भाइयों के पास था। इस वजह से मेरे शोहर का रवैया मुझसे ठीक रहा। मेरी तो चलने फिरने से माजूर हैं। उनकी खिदमत मैं और मेरी बच्चियां मिलकर करती थी। नहलाना, खिलाना, दवाइयाँ वगैरह टाइम पर देना मेरी ड्यूटी में शामिल था। काफ़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बेटे से नवाजा। उसका नाम मैंने बिलाल रखा है। मेरे शोहर ने मेरे वालिद साहब को खुद फ़ोन करके बताया और मेरी बाजी को आने की दावत दी। मेरी बाजी हमारे यहाँ आ गई और मेरी और मेरे बच्चे की देखभाल करती रही। मेरे ये दिन बहुत अच्छे गुजरे। इस दौरान मेरी बड़ी बेटी की मंगनी हो चुकी थी। अगले साल उसकी शादी और उससे छोटी का निकाह कर दिया। मेरे शोहर ने अपनी बेटी को बहुत सा जहेज दिया और बहुत अच्छे तरीके से शादी सरंजाम पाई। यही बात मेरे घर वालों को पसंद न आई और मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। यहाँ तक कि मैं अपने ही घर में कैदियों की तरह रहने लगी। मैं सख्त गर्मी में ऊपर तड़पती रहती। मुझे नीचे वाले पोर्शन में आने न दिया जाता। रमजान में गर्मी में फ्रीज होने के बावजूद गर्म पानी से रोजा इफ्तार करती। बच्चों को भी ज्यादा मेरे पास न आने दिया जाता। मेरे शोहर पर शायद जादू टूने का असर था कि इन हालात में उन्हें कोई अफसोस न होता, बल्कि खुद भी मुझे मजबूर करते कि मैं मैके चली जाऊँ। मेरे भाई तो मेरे ससुराल जाने के हक में ही नहीं थे, इसलिए उनसे मेरा कोई राब्ता न था। मेरे वालिद साहब हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं। इन्हें मैंने फ़ोन न करने दिया। मेरे शोहर ने गांव में मेरे वालिद साहब के दोस्त हाजी सईद को फ़ोन किया कि मैं नुसरत को भेज रहा हूँ और 3-4 माह बाद आकर ले जाऊँगा। मेरे शोहर मेरी टिकट लेकर आ गए और कहने लगे कि बिलाल को साथ में लेकर जाओ। 3 या 4 माह बाद हालात बेहतर हुए तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। अगर बेटे को साथ लेकर गई तो फिर साथ तलाक भी लेकर जाओगी। मैं अपने बच्चे से बिछड़ने का तसव्वुर भी न कर सकती थी। मैं बहुत रोई चिल्लाई, मगर उनकी यही रट थी। मेरी बाजी तलाक याफ्ता है और 5 बच्चों समेत मेरे वालिद साहब के घर पर हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बिलाल को छोड़कर लेके आ गई। 3-4 माह क्या पूरा साल गुजर गया, मगर मेरे शोहर ने मुझसे या हाजी सईद से कोई राब्ता न किया। उन्होंने कई दफ़ा राब्ते की कोशिश की, मगर उनका नंबर ही नहीं मिला। मैंने अपने बच्चे के लिए मुख्तलिफ मज़ारात पर मन्नतें मान रखी थी। हमारे गांव की एक औरत अपने बच्चों समेत उकाड़ा में रहती है। मैं उनके पास उकाड़ा चली गई, वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ारात पर हाजिरी दी। हमारे एक रिश्तेदार जो साहिवाल में रहते हैं, दाता दरबार लाहौर में मुझे मिल गए। मेरे यहाँ आने का मकसद पूछा। मैंने उन्हें तमाम हालात बयान किए। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा और तुम्हारा बच्चा तुमसे मिलवाऊँगा। उन्होंने मेरे शोहर से बात की। इस सारे प्रोसेस में उन्होंने महसूस किया कि मेरे शोहर अपना घर बसाना चाहते हैं, मगर अपने बहन भाइयों खुसूसन छोटे भाई से बहुत दबते हैं।
انہوں نے اپنی سی کوشش کر دیکھی مگر بات نہ بن سکی. میری بچیاں جو شادی شدہ ہیں میرا تو ان سے رابطہ ہے ہی نہیں, باپ بھی ان سے نہیں ملتا. میری 2 بچیاں کراچی میں اپنے چچا کے گھر پر ہیں. غرض میرا پورا خاندان بکھرا پڑا ہے. میرا گھر بہت خوبصورت ہے مگر ہم اس میں رہ نہیں سکتے. وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. میرے شوہر نے مجھے طلاق بھجوا دی ہے. میں نے اب ملتان ہائی کورٹ میں کیس کر دیا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بچے الگ گھر اور خرچہ مجھے دے دیا جائے. میں اپنے بلال اور بچوں کے ساتھ باقی ماندہ زندگی آرام سے گزاروں. یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ تو نہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر میرا مسئلہ حل ہو جائے تو ساری عمر دعائیں دوں گی. تو سامعین یہ کہانی تھی نصرت پروین کی جو ان کی نند طاہرہ رحمان ہاشمی سنا رہی تھی ہمیں گولاچی بدین سے. طاہرہ کا شکریہ کیونکہ ان کا خاندان پہلے بھی 2 کہانیاں ہمیں بھیج چکا ہے اور سنا چکا ہے بہت اچھے طریقے سے. تو ہمیں خوشی ہے کس طرح ہمارے سننے والے کہانیوں کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ظفر صاحب آپ نے کہانی سنی ان کی؟ ظفر صاحب جی میں نے سنی ہے. جی تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, تھوڑی سی تبدیلی کچھ ہوئی ہے ان کی کہانی میں. اور وہ یہ تھا کہ یہ اپنے شوہر نے ان کو نکال دیا گھر سے, اور مطلب نکالا کیا میکے بھیج دیا, پھر نہیں لے کے گئے. اور جب انہوں نے کہانی بھیجی اس وقت تک یہ گھر سے باہر ہی تھیں اور انہوں نے ملتان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. لیکن اس کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. نصرت پروین ہمارے ساتھ ہیں. جی نصرت آپ بات کیجیے ظفر صاحب سے. جی نصرت السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. یہ نصرت جی آپ ابھی میں آخری جو وعلیکم السلام, یہ آپ کو آپ کے میاں نے طلاق بھی دے دی ہے؟ ہیلو. طلاق دے دی, اس کے بعد ہی تو میں نے کیس دائر کیا. جی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں وہ میں نے سن لی ہے. آپ کے بیٹے بلال کی عمر کتنی ہے؟ چھوٹے بیٹے کی 5.5 ہیلو 5.5 سال ان کی عمر ہے. تھوڑے سے ان کی آواز کم آ رہی ہے. 5 سال ہے بلال کی. جی اچھا میں بتا دوں ظفر صاحب ہوا یہ کہ 5.5 سال ہے. جی میں تھوڑی سی ان کی کہانی میں جو ایک موڑ ہے وہ بتا دوں آپ کو کہ اس کہانی بھیجنے اور اس وقت کے دوران یہ ہوا کہ ان کے شوہر نے طلاق کے باوجود ان کو اپنے گھر واپس بلا لیا اور گھر کی اوپر کی منزل ان کو رہنے کو دے دی ہے. لیکن یہ کہ جی آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آواز کٹ جاتی ہے بعض بات تو پھر سمجھ جی. اچھا تو یہ چاہتی ہیں کہ یہ اس گھر میں نہ رہیں کیونکہ ان کی طلاق ہو چکی ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ اب انہیں وہ الگ گھر میں رکھیں اور ان کا خرچہ دیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. تو اس میں قانونی کیا گنجائش ہے کہ کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کو جب تک ان کے نام جی گھر تو دیکھنا اگر گھر ان کے نام ہے تو اس کے لیے تو یہ قانونی لڑائی لڑی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ طلاق دے چکے ہیں اور گھر ان کے میاں کا تھا تو وہ تو پھر وہاں تو ان کے لیے طلاق یافتہ بیوی تو نہیں رہ سکتی میاں کے پاس اس گھر میں. لیکن گھر کا اگر طلاق ہے تو گھر اگر ان کے نام تھا تو وہ تو ان کو مل سکتا ہے, مطلب ورنہ وہ تو نہیں مل سکتا. رہ گئی بچے کی بات تو بچے کا ملنا جو ہے وہ ممکن ہے اور پاسبل ہے, لیکن اس کے لیے بھی ان کو گارڈین کورٹ میں گارڈین جج کے پاس جانا پڑے گا اور گارڈین جج فیصلہ کرے گا کہ وہ اگر نابالغ بچہ ہے بلال جس کا ذکر کر رہی ہے تو وہ اس کی ویلفیئر کی صورتحال کیا ہوگی. کیا وہ باپ کے پاس اس کا مستقبل محفوظ ہے یا ماں کے پاس محفوظ ہے؟ وہ فیصلہ ہمیشہ گارڈین جج کیا کرتے ہیں. تو ملتان کے لیے میں وہاں پر میرے دوست بھی ہیں اور وہ جج بھی رہ چکے ہیں. سید زوار شاہ نام ہے ان کا. وہ اسپیشل کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, دہشت گردی کورٹ کے. بہت اچھے وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں اور ملتان میں ہی ہوتے ہیں. بے شک بی بی کو کہے کہ وہ نام لکھ لے, میرے حوالے سے ان کو مل لے, میں ان کو ٹیلی فون بھی کر دوں گا تو وہ ہر قسم کی قانونی مدد جو ہے ان کو دیں گے اور صحیح مشورہ بھی دیں گے, جس سے اس بی بی کو اس کے بچے سے ملنے کے لیے یا آئندہ مستقبل کے لیے جو ان کے تفاضات ہیں وہ ان میں یہ مدد کر سکیں گے. سید زوار حسین شاہ سابق جج ہیں اور وکیل ہیں اور ادھر ہائی کورٹ ملتان میں ہی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے تفصیل لکھ لی ہے. میں بھی ان کو کہہ دوں گا, ان کو بھی
ٹھیک ہے. اچھا ظفر صاحب، یہ چونکہ مسئلہ ان کا تھوڑا سا پیچیدہ ہے، تو میں یہ سب سے صحیح آپ نے راستہ دکھایا ہے کہ یہ ان وکیل صاحب سے ملیں، سید زوار حسین شاہ سے. لیکن نصرت آپ ہمارے ساتھ آئیے، میں ظفر صاحب سے چند ایک باتیں اور پوچھنا چاہتی ہوں. ظفر صاحب، کیونکہ یہ پروگرام میں بہت سے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے، تو اب ہوا یہ ہے کہ میں قانونی لحاظ سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سے ہمیں ایسے لوگوں نے کہانیاں بھیجیں، یعنی 5 کہانیاں ہیں اس وقت میرے پاس ایسی، جنہیں موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور انہوں نے پورے اپنے آرگومنٹ لکھے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا نہیں تھا، ان سے دھمکا کے بیان لے لیا گیا. تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ، میں اس ڈر سے یہ کہانی نشر نہیں کرتی کہ کہانی نشر کرنے سے آدمی کے دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو سکے گا، اور وہ اپنے زیادہ تر یہ باپ ہیں جو اپنے بچوں کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کو جو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہو اور وہ سزائے موت کا منتظر ہو، اور ہم اس کی کہانی نشر کریں، اور آپ جیسا کوئی مہربان قانونی ماہر ساتھ ہو، تو وہ سزا بدلی جا سکے اس کے بعد یا نہیں؟ اس کی سزا بدلنے کے 2 ہی طریقے ہیں. اگر اس کی آخری اپیل کی آخری بڑی عدالت پاکستان کے ملک کی جو ہے، جسے ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری کہتے ہیں، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، عدالت عظمیٰ جس کو کہتے ہیں. اگر وہاں سے بھی اس کی اپیل کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے خلاف ہوا ہے، تو پھر اس کو بچانے کی یا اس کو پھانسی کے پھندے سے بچانے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، یا اس کے بعد پھر صدر پاکستان، جن کے پاس رحم کی اپیل ہوتی ہے قانون کے مطابق، رحم کی اپیل. تو وہ رحم کی اپیل اگر صدر پاکستان جو ہے وہ مان لے، تو پھر تو وہ اس سزا سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ بھی نہیں مانتے، تو پھر جو ہے پھر ایک اور آخری جو حربہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے قتل مقتول کی جو وارثان ہیں وہ اگر معاف کر دیں قاتل کو، تو یا اس کا جزیہ لے لے، تو پھر وہ اس کی معافی کے بعد وہ اس فندے سے بچ سکتا ہے، ورنہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے قانونی طور پر. تو یہ سوال پوچھنا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے ابھی تک اپیل کورٹ تک وہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں؟ اگر وہاں سے خارج ابھی نہیں ہوئی، یہ ان سے پتہ کرے. اچھا نہیں ہوئی تو پھر تو سپریم کورٹ میں بھی جو ہے یا تو ان کے وکیل لڑیں گے کیس، ان کو پتہ ہوگا، اور یا اگر فریقین سے، مقتول پارٹی سے، مقتول کے وارثوں سے، اس کے کوئی وارث ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان سے راضی نامہ کر لیں، تو پھر وہ اس سزا سے بچ سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، مجھے ویسے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ بہت کم عرصے میں ملتان میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوا، جو کہ پہلا فیصلہ تھا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مقدمہ دائر کیا ہے. تو کیا اب تھوڑا سا طریقہ کار بہتر ہوا ہے کورٹس میں، یعنی مدت کم ہوئی ہے مقدمات کا فیصلہ ہونے کی؟ کافی فرق پڑا ہے، اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے ملک میں بھرمار ہے مقدمات کی، ججز کی کمی ہے، عدالتوں میں جج کم ہے، مقدمات زیادہ ہیں، اور کچھ سسٹم ایسا ہے جو سسٹم جو ہے مقدمات جو ہے وہ طول پکڑ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی کچھ فرق اب پڑا ہے، اور عدالتیں جو ہیں کافی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. فرق یہ ہے کہ فریقین کو یا جو مقدمہ وال ہوتے ہیں ان کو اپنے وکلاء سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے وکلاء جو ہے وہ خود بھی نہ سبب بنے مقدمے میں تاخیر کا، اور دوسرے فریق کے وکیل کو بھی تاخیر کا کوئی سبب نہ بننے دے. تو اس طریقے سے ذرا اور کمی ہو جاتی ہے، وقت میں بچت ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی تھی، وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ جیسا جب کوئی ہمارا مہمان ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل میں آپ سے پوچھ لوں. تو ایک صاحب ہیں ہمارے، مطلب پاکستان کو ان پہ ناز ہے، وہ پاکستان میں جس نے سب سے پہلے K2 کی چوٹی سر کی تھی، تو ان کا ایک، وہ گلگت کے رہنے والے ہیں، اور وہاں ان کی زمینوں کا ایک مقدمہ چل رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ ہی. تو ویسے تو میں آپ سے کہوں گی کہ کیا آپ آئندہ ہفتے آ سکتے ہیں پروگرام میں اس کہانی کے لیے، یا میں ابھی آپ سے پوچھوں؟ آپ مصروف اگر ہیں نہیں ہیں؟ کہیں نہیں، جب مرضی آپ کا حکم ہوگا تو میں یہ پبلک ویلفیئر کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. جب آپ حکم کریں گے میں آپ کے پروگرام میں آ جاؤں. بہت شکریہ ظفر صاحب. پھر میں کہانی بھی، کیونکہ ان کی کہانی تو بہت ہی سننے کے قابل ہے، اور وہ پاکستان کو ان پہ ناز کرنا چاہیے. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے سید زوار شاہ صاحب کا پتہ دیا. بہت مہربانی. خدا حافظ. جی بالکل، بہت مہربانی. خدا حافظ. تو نصرت، آپ نے سن لیا ظفر صاحب کو جو انہوں نے آپ کو بات بتائی؟ نصرت
کیونکہ آپ کی آواز بالکل آ نہیں رہی، تھوڑے جی بہت خراب آواز آ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ ظفر صاحب سے آپ کی بات اچھا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ آپ کو ملانے کی، تاکہ آخر میں آپ سے ہم کچھ بات کر لیں. شاید کوئی ہمارے سننے والے بھی، اگر میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ کچھ آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہو، کوئی مسئلے کا حل، تو آپ ضرور فون کیجیے اور بات کیجیے ہم سے. لیکن چلیے ہم پھر اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ اگلی کہانی ہمارے پاس لکھنؤ سے بھیجی ہے. ہماری بہت ہی اچھی کہانی لکھنے والی ہیں. ان کا نام ہے فرزانہ اعجاز. فرزانہ اعجاز اس سے پہلے پروگرام میں آ چکی ہیں، مستند کہانی کار ہیں. یہ ان کی اپنی زندگی کی کہانی ہے اور رشتوں کے بارے میں ہے. یعنی کس طرح جب ہم کسی اجنبی جگہ جاتے ہیں، اور یہ ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، انجم، میں، سعدیہ اور اسفر، ہم اس بات کو سب سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جب شروع میں آتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی ہمارا نہیں ہے. لیکن کوئی وقت اور کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اپنے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ایسی ہی کہانی فرزانہ اعجاز کی ہے. پہلے کہانی سنیں گے اور پھر فرزانہ سے باتیں بھی کریں گے. یہ اس وقت ہیں لکھنؤ میں، لیکن شکاگو میں بھی رہتی ہیں. تو چلیے فرزانہ اعجاز کی کہانی. بچپن میں کھیل کھیل میں سب ساتھیوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہمارے پیر کے تلوے میں بڑا سا تل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم سب لوگوں سے بہت بہت دور جایا کریں گے اور دنیا بھر میں گھوما کریں گے. واقعی ہماری بات سچ ہوئی اور ہم اپنوں سے بہت دور چلے گئے. حالانکہ برابر آنا جانا لگا رہا اور ہمیشہ اپنے لوگوں میں آنے سے بڑی تقویت ملتی تھی. ایک اندیکھی مضبوط زنجیر تھی جو ہم کو اپنوں سے جوڑے رکھتی تھی اور تحفظ کا کبھی احساس دلاتی رہتی تھی. وہ جو ہمارے اپنے تھے اور ہمارے دل میں بستے تھے. ممالک غیر میں بھی اجنبی چہروں میں ہم کو اپنوں کا عکس دکھائی دیتا تھا. کوئی ضعیف ہم کو اپنا نانا یا دادا لگتا، کسی بچے کی بے اختیار کھلکھلاہٹ میں ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کی ہنسی سنائی دیتی، اور وہ بجلی کا کھمبا جس پر لکڑی مار مار کر ہم بھاگ جایا کرتے تھے، اس کھمبے کی ٹن بھی ہمیں اکثر آس پاس سنائی دیتی تھی. پاس پڑوس کے کسی گھر میں کوئی عورت جب اپنی بیٹی کو خود ہمارے نام سے ملتے جلتے نام سے کسی کام کے لیے پکارتی تو بے اختیار ہم چوکنا ہو جاتے، جیسے کہ ہماری امی نے ہمیں آواز دی ہو. زمانے کی لہریں ہمیں اچھالتی رہیں اور دنیا کے ایک کونے سے دوسرے چھوڑ تک گھماتی رہیں. لیکن کب تک؟ اب ہم تھک گئے تھے اور واپس اپنے شہر آ گئے تھے. لیکن اب کی بار ہم اپنوں سے بہت دور بنے اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے تھے. ہمارے شہر کے قلب میں بنی ایک بلڈنگ جس میں بہت سارے اجنبی خاندان بھی اپنے اپنے فلیٹوں میں آباد تھے اور خوب گہما گہمی رہتی تھی. مصروف چوراہے کے پاس ہمارا گھر ہے. ایک حادثے میں مجروح ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ تھا. سب کچھ اچھا تھا، لیکن ہمارے دل کو سکون نہیں تھا. ہر لمحے ہم کو اپنا ماحول، اپنے لوگ، اپنے رشتے دار یاد آتے رہتے اور ہم بڑبڑاتے رہے کہ وہ کہاں ہم اجنبیوں میں آ کے پھنس گئے ہیں. اب نہ وہ بڑے رہے تھے نہ وہ گھر. بڑے دوسری دنیا میں جا بسے تھے اور گھر توڑے یا بیچے جا رہے تھے. اب وہاں بھی اجنبیوں کا ڈیرا جم رہا تھا. مٹھی بھر اپنے بچے تھے. جب کبھی وہ سب آپس میں مل بیٹھتے تو اچھا خاصا مجمع لگ جاتا تھا. ہمیں کبھی باہر کے لوگوں سے دوستی تک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ہمارا دل و دماغ اپنے شہر میں کسی غیر جگہ کو اپنا ماننے کو جیسے تیار ہی نہ تھا. ہم کو نئے گھر میں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے. ہمارے پڑوسی اچھے لوگ تھے. آتے جاتے سلام دعا ہو جاتی تھی اور بس. گھر کے اندر ہماری اپنی دنیا آباد تھی اور ہمارے دل کے اندر ہمارے اپنوں کا راج تھا. ہمارا شوہر کسی باہر ملک گیا ہوا تھا. جب ایک صبح ہاتھ میں اپنی دوا کی گولیاں لیے ہم نے تھرمس سے پانی گلاس میں انڈیلنا چاہا تو پانی گلاس کے بجائے ادھر ادھر گرنے لگا، بلکہ گلاس میز پر ڈگمگانے لگا. ہم نے تھرمس پکڑا تو دروازے، کھڑکیاں اور دیواروں پر لگے تصویروں کے فریم ہلنے لگے. ہم بے اختیار اپنے بیٹے کے کمرے میں بھاگ گئے. وہ بستر پر لیٹا تھا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، اماں باہر بھاگیے، زلزلہ آ رہا ہے. ایک لمحے کو ہم بے سوچے سمجھے باہری دروازے کی طرف مڑے، پھر رک گئے. ہم اپنی زندگی کی کل پونجی اپنا بیٹا چھوڑ کر کہاں بھاگتے اور کس کے لیے اپنی جان کی فکر کرتے. ہمارا ڈاکٹر بیٹا
جو ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، بستر پر لیٹا تھا اور ہم کو بھاگ جانے کا حکم دے رہا تھا، لیکن ہم اسی کمرے میں جم کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹا بیوقوفی کی باتیں نہ کرو. پوری عمارت میں بھاگ دوڑ مچی تھی اور لوگ چیخ رہے تھے، سارا شہر کا سارا ملک ڈول رہا تھا. اسی وقت کسی نے زور زور سے ہمارا باہری دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور ہم کو آوازیں دینا بھی. ہم بھاگ کر دروازے پر گئے جہاں ہمارے پڑوسن کھڑی ہمیں باہر آنے کو کہہ رہی تھی. دروازے پر جیسے ہم ساکت رہ گئے اور چیخ چیخ کر رونے لگے. اس وقت ہم محض ایک مجبور ماں تھے. پوری عمارت ہل رہی تھی. پڑوسن نے زور زور سے نیچے بھاگ جانے والے اپنے جوان بیٹے اور بلڈنگ کے دوسرے لڑکوں کو مدد کے لیے پکارا کہ جلدی آؤ، ڈاکٹر صاحب کو نیچے لے چلو، جلدی کرو، ابھی بجلی نہیں گئی ہے، لفٹ چل رہی ہے. وہ بچے بھاگ کر یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پھر بلڈنگ میں آ گئے اور زبردستی ہمارے بیٹے کو اس کی ویل چیئر پر بٹھا کر لفٹ سے لے کر نیچے بھاگے. ہم بھی نیچے بھاگ گئے جہاں ساری بلڈنگ کے اجنبی لوگ موجود تھے. ہم خود بیمار تھے. ہمارا دل بھی کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا. تھر تھر کانپ رہے تھے اور عورتیں ہمارے آنسو پوچھ رہی تھی، ہم کو دلاسا دے رہی تھی. لگ رہا تھا جیسے وہ سب اپنا خوف بھول گئی ہیں. وہاں کئی ضعیف لوگ بھی جمع تھے. کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا اور کوئی ڈر سے کانپ رہا تھا. اور ہم ہمیشہ کی طرح عجیب حالت تھی ہماری. جب دل و دماغ قابو میں نہ ہو تو صرف بھیگی آنکھوں سے اللہ سے دعا یا التجا کی جاتی ہے اور ہم وہی کچھ کر رہے تھے. ہم جو ایک کمزور سی عورت ہیں اور کر بھی کیا سکتے تھے. بس ہمارا بیٹا، ہمارا قیمتی نگینہ، ہمارے دل کا ٹکڑا ہمارے سامنے تھا، جس کے علاوہ ہمیں کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا. نہ اپنا ہوش تھا، نہ گھر کے کھلے دروازے کا، نہ اپنے اثاثے کا. بار بار زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے. خبر تھی کہ ابھی اور جھٹکے آنے کا خدشہ ہے، لیکن اب لوگ اپنے اپنے فلیٹوں کو واپس جا رہے تھے تو ہم بھی بیٹے کے ساتھ واپس آ گئے. ہم واپس تو آ گئے تھے، لیکن ہمارے خیالات میں جو زلزلہ اب بھی آ رہا تھا اب بھی اسی کی زد میں تھے. ہماری سوچ میں زلزلہ، ہمارے بدن کی ساری عمارت اب بھی لرز رہی تھی اور ہم حد درجہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے. اور بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جنہیں ہم اجنبی سمجھ رہے تھے کیا وہ ہمارے عزیز ترین عزیزوں سے کسی طور کم ہیں. وہ پڑوسی صاحبہ جنہیں ہم غیر سمجھتے تھے، وہی عورت اپنے جگر کے ٹکڑے کو تھر تھراتی عمارت میں واپس گھسیٹ لائی. دوسرے پڑوسیوں نے بھی اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی کہ ہمارا بیٹا بچ سکے. اور یہی وہ مستقل زلزلہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہی ہمارے دل و دماغ کو بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے. شمیم جے پوری نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے جو دوسروں کے غم کو اپنا ہی غم سمجھ لے، وہ آدمی یقیناً اس دور کا نہ ہوگا. کیا اچھی کہانی سنائی فرزانہ نے. فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صرف فرزانہ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر عرفان پیچ ان کے بیٹے ہیں. فرزانہ آپ دونوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں فرزانہ کہاں، جیسے آپ تو شکاگو بھی رہتی ہیں، شاید شکاگو کا ذکر ہے، مگر میں بتا دوں کہ یہ اپنے پرانے محلے فرنگی محل سے نکل کے امین آباد چلی گئی تھی لکھنؤ میں. ٹھیک بتا رہی ہوں نا فرزانہ؟ جی جی بالکل. تو ایک وہ دنیا نئی تھی اور میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ فرنگی محل کی کہانی میں نے آپ سے سنی تھی اور میں بھی چاہوں گی سننے والوں کو بتائیں، تھوڑا سا ہم بتائیں اس بارے میں. لیکن اس سے پہلے میں کیا عرفان سے بات کر سکتی ہوں؟ ایک منٹ. عرفان ان سے بات کر. جی جی السلام علیکم عرفان. جی السلام علیکم عرفان. جی وعلیکم السلام. مزاج سے کیسے مزاج ہیں؟ بس بالکل ٹھیک ٹھاک عرفان. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ تو ماں کا تو دل ہے کہ بیٹے کو چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتی، مگر میں نے اندازہ کیا کہ بیٹا بھی چاہتا تھا کہ ماں چلی جائے کسی طرح بچ جائے اور چاہے تو آپ پہ کیا گزری، تھوڑا سا اپنے بتائیے اپنے بارے میں. مطلب اس زلزلہ جب گھر ہل رہا تھا اور زلزلہ تھا. جی ہاں وہ پہلے تو مجھے گھبراہٹ ہوئی، لیکن میں نے کہا کہ جب 15 سال سے میں اتنا پریشان ہوں تو کم سے کم میں تو جا نہیں سکتا. تو میں کہا چلیے اماں سے کہا، میں کہ بھائی آپ چلے جائیے، اللہ کی جو مرضی دیکھا جائے گا. آپ کی اماں مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی زبردست اماں ہے ویسے، جس طرح کی انہوں نے لکھا ہے. کچھ اپنی اماں کی تعریف کیجیے. نہیں، اماں جو ہے بہت ہی ایک پلیئر آف اسٹرینتھ ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کی جو تربیت کی ہے انہوں نے صرف اسلامک انداز میں، اور جو انہوں نے ویلیوز دی ہیں وہ بہت زبردست ہیں، وہ بہت کام آئی ہیں ہمیشہ.
बहुत यूनिक है अम्मा हमारी। खाने बहुत मजेदार पकाती हैं, कहानियां भी बहुत अच्छी लिखती हैं। जी जी, दोनों हर फन मौला है। अच्छा, थोड़ा सा आप साथ ही रहिए, दोनों हमारे कुछ कॉलर्स हैं साथ। एक तो सनाउल्लाह मरी हैं बलूचिस्तान से। जी सनाउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, सॉरी आपको बहुत देर इंतजार कराया। कोई बात नहीं। मैडम सनाउल्लाह मरी बोल रहा हूँ, जिला कोलू की तहसील मावल से, बलूचिस्तान से। जी मैडम, आपने इतनी अच्छी दुखी कहानियां ला कर ना लोगों पर बड़े एहसानात करती हैं, और मैं गफर साहब का भी इनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लोगों की मदद करने का बेड़ा उठा रखा है। और मैडम, मैंने 7-8 महीने से पहले एक कहानी लिखी थी, मेरा दिल दुखता है, तो मैंने आपको ईमेल कर दिया था, तो अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं आया। सना, मैं आपको बताऊं, आपका नाम मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि बलूचिस्तान से हमें कहानियां कम मिलती हैं, और मैंने आपको कोशिश की थी, जैसे कुछ देर पहले अब्दुल हमीद ने कहा ना, आप लोग का गालिबन नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, और हम ऐसा करेंगे, आपका ये नंबर आप रखिए, आइंदा बुध को फिर हम बलूचिस्तानी की कहानियां रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आइंदा बुध को ये नंबर आप सादिया को दे दीजिए, आपका जो लैंडलाइन नंबर है, और साथ ही अपना दूसरा नंबर भी जो आपका मोबाइल का है, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। वैसे आपको फरजाना इजाज़ की कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत हिम्मत वाली औरत, और बहुत अजमत है। कहते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, गनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बस खुदा के बंदों से जब इंसान प्यार करता है तो खुदा भी मिल जाता है। बिल्कुल सही है। और इनके बेटे जो हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े ज़हीन है। अभी थोड़े से इनसे मैं बात करती हूँ, लेकिन एक और कॉलर को ले लूँ। जवाद अली हैं लाहौर से। जी जवाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भैया। जी जनाब, क्या हाल है मैडम? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? पहली दफा प्रोग्राम में आए ना? जी मैं पहली दफा आया। खुश आमदीद आपको। जी तो कुछ कहिए, हमारी कहानियों के बारे में सुन रहे थे आप? जी बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन कहानियां हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहे हैं, और मैं तो ज्यादा रेगुलर नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैं वालिद साहब बहुत रेगुलर सुनते हैं। अच्छा। अभी मैं बैठे होंगे गाँव में है, और मैं थोड़ा से दूर हूँ, तो मैं इस टाइम ड्यूटी पे था, लेकिन कहानियां बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। आपकी प्रोग्राम बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। अपने वालिद साहब को हमारा सलाम कहिएगा, शुक्रिया अदा कीजिएगा, और वो सुन ही रहे होंगे प्रोग्राम। क्या नाम है आपके वालिद का? तो इनका फ़ोन कट गया। अच्छा इरफान, मुझे पता है कि आप जब शिकागो गए थे तो आपको बड़े ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट मिले थे, आप जहां अपने इलाज के सिलसिले में या मुआयने के सिलसिले में गए थे। तो कुछ हमें बताइए कि आपने प्रैक्टिस दोबारा शुरू की, आपका क्या है, फील्ड क्या है आपका मेडिकल में? एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग जो है वो तो जनरल सर्जरी की है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि शिकागो में गया, क्योंकि शिकागो से ज्यादा मैं सियाटल गया था पहले। अच्छा। तो वहाँ एक वेटरन्स हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर थे, उनसे मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने ऑफर भी की थी एक रेजिडेंसी मुझे रिहैब मेडिसिन में। अच्छा। लेकिन उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा 2 पैर और मेरा लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हैंड अपर लिम्ब में पूरा, अच्छा, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अच्छा, तो ये तो एक बहुत बड़ा लॉस है। क्या कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप इस के बावजूद कर सकें, जो तकलीफ है आपको? जी, असल में ये कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा वक्त मेरा निकल जाता है ग्रूमिंग में ही, अपने आप की देखभाल में। जी दुरुस्त। मतलब क्योंकि मैं सर्जन हूँ बाय ट्रेनिंग, तो इसलिए मैं जिंदा भी हूँ अब तक। आपका कार का हादसा हुआ था? जी, मेरा हादसा मस्कत में निजवा के पास हुआ था। निजवा एक जगह है, वहाँ काम करता था मैं, उसी हॉस्पिटल में। अच्छा। वहाँ हुआ था, उसके पास। अच्छा, और उसके बाद आप व्हील चेयर बाउंड है? जी हाँ, उसके बाद एक्चुअली मैं व्हील चेयर बाउंड था। बीच में असल में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, जिसकी वजह से मैं कई साल बेडरिडन बिल्कुल साहिब फराश रहा हूँ। अच्छा, वैसे इरफान आप जैसे लोग ना एक मिसाल है हम सब के लिए। आपका मैं एक बात बताऊं ऐसी जी, एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो स्ट्रेंथ और कुव्वत जो मेरी है, मेरे अंदर एक हौसला जो आया है, मेरे वालिदैन की वजह से तो है ही है। मैं जब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था तो मैंने एक शेख मक्की हिजाजी हैं, उनके कैसेट सुने थे। अच्छा।
تو اس میں انہوں نے نریٹ کیا ہے حضرت یوسف، حضرت یونس علیہ السلام جی، حضرت ایوب کا. اس میں انہوں نے فلسفہ اور حکمت بتائی ہے غم و تکلیفوں کے پیچھے. اچھا. تو اس سے میں نے بہت تقویت لی ہے اور بہت میرا حوصلہ افزائی ہوئی ہے اسی سے ہی. مختصراً اگر آپ چند جملوں میں بیان کر سکیں کہ سب سے بڑا کیا سبق انہوں نے دیا؟ انہوں نے سب سے بڑا سبق یہ دیا کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی پیش آ رہا ہے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے مان کے ہی چلا جائے کہ یہ بہتری ہے. یہ بات صحیح ہے بالکل، کیونکہ کچھ اور سب سے زیادہ بہتر آپشن یہی ہے نا کہ جب کچھ اور نہیں ہو سکتا تو آپ اس پہ صبر کریں اور اس کو اپنی صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. جی اچھا، میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی امی کی جو نسل ہے، ظاہر ہے ان کی تو زندگی گزری فرنگی محل میں، تو وہ تو اس کے عشق میں جتنی مبتلا ہوں کم ہے. میں تھوڑا سا ان سے جاننا بھی چاہوں گی، لیکن آپ ایک نوجوان ہیں اور آپ زیادہ باہر رہے اپنے والدین کے ساتھ، تو خود آپ اس کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں اپنے آبائی گھر کے لیے؟ بہت سی بات ہے، نوسٹیلجک ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ریلیٹڈ ٹو سچ اے یونیک فیملی. بہت مطلب نامی فیملی ہے. ویری نائس. اسی وجہ سے ایکچولی جو ویلیوز انسٹل ہوئی ہیں ہمارے اندر، جی آئی ایم ویری پراؤڈ آف دوز ویلیوز دیٹ آئی ہیو. تو بہت شکریہ. اور امی سے میں پوچھنا چاہوں گی، یعنی فرزانہ سے، آپ کی امی سے. فرزانہ، لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے یہ فرنگی محل کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم تصویر دکھا رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پر آپ کے پرانے گھر کی، رضا منزل کی اور آپ کی خاندانی تصویریں، لیکن تھوڑا بتائیے ہمیں کہ فرنگی محل پڑا کیوں نام اس کا؟ اصل میں یہ ایک لکھنؤ میں ایک فرانسیسی تاجر تھا جی، جس کو یہ حویلی فرنگی کہلاتی تھی. یہ الاٹ کی گئی تھی، اس کو پرمٹ تھا بزنس کا. تو جب اس کا پرمٹ سے کینسل ہو گیا اورنگزیب کے زمانے میں، اچھا، تو وہ واپس چلا گیا. یہ خالی پڑی ہوئی تھی. اور ہمارے جو لوگ تھے، ہمارے بزرگ جو تھے، وہ چھحالی یہاں پہ ایک جگہ ہے بارہ بنکی کے پاس، جہاں پہ آپ نے سنا ہوگا باقی شریف اور ردولی شریف اور دیما شریف جگہیں ہیں. وہی اسی بارہ بنکی میں چھحالی ایک جگہ، وہاں پہ ان کا مدرسہ تھا اور بڑے مشہور عالم تھے، ملا قطب الدین. اچھا، نام تھا چھحالی. ان کو ان کے بادشاہ کے پاس ان کے دو بیٹے جاب کرتے تھے دارالفتہ میں، اور وہ خود جو تھے بہت عالم تھے. ان کے پاس دنیا بھر سے اس وقت بھی لوگ آتے تھے. تو وہاں جو تاجر لوگ تھے، کچھ ان کی خبریں جو تھی وہ وہاں پہنچتی تھی شیطانی کی. فرزانہ، تھوڑا سا ہمارے پاس وقت کم ہے، تو اگر آپ کہانی اپنے خاندان تک ذرا جلدی لائیے تاکہ میں جی. تو وہ لوگ وہ اس وقت وہ شہید کر دیے گئے تھے. تو ان کی بیوی کو اورنگزیب نے کہا تھا آپ کہیں بھی رہنا چاہیے تو آپ رہ سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ جگہ پسند کی تھی. اچھا، اس لیے وہ فرنگی سے ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. فرنگی جو فرینچ تاجر تھا اس کی وجہ نام سے اس پہ پڑا. تو آپ کا تو اپنا خاندان علم و ادب میں بہت ممتاز مقام رکھتا ہے. اور اگلی دفعہ جب ہم پروگرام کریں گے، میری تو خواہش تھی کہ آج ہم کافی بات کرتے ہیں آپ کے خاندان پر، لیکن یہ کہ آپ ایک اچھی شاعرہ بھی ہیں. کچھ سنائیے اپنا کلام ہمیں، یا کسی اور کا، جو بھی آپ کا دل چاہے سر، تھوڑا سا چند ایک شعر. اس کی محفل میں تذکرہ میرا، یہ آپ کے لیے ہے. اچھا، ارشاد. اس کی محفل میں تذکرہ میرا، ہر خبر معتبر نہیں ہوتی. واہ واہ، بہت خوب. اور ایک شعر ہے، اسی غزل کا ایک شعر ہے. آج اعجاز صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے، تو ہم نے ان کو لکھ کے بھیجا بھی ہے. وہ ہے آنکھ چاہے نہ وہ رخ روشن، آنکھ چاہے نہ وہ رخ روشن، ایسی کوئی شہر نہیں ہوتی. واہ واہ، کیا کہنے. اعجاز صاحب کا تو دل لوٹ لیا ہوگا اس وقت آپ نے. بہت خوش ہوں گے. کہتے ہیں نا ان کا تو دن بنا دیا آج آپ نے یہ کہہ کے. تو خود اعجاز صاحب کے کیا جذبات ہیں؟ وہ بھی کچھ ایسی شعر و شاعری آپ کے لیے کرتے ہیں کبھی؟ نہیں، وہ قطعی شعر و شاعری، وہ انگریزی میں شعر و شاعری کرتے تھے، لیکن وہ ہم سے ملاقات سے پہلے کرتے تھے. جب ہم آ گئے تو وہ اردو اسپیکنگ ہو گئے. آپ سے ملاقات کے بعد ان کی ہمت نہ پڑی شعر کہنے کی. تو فرزانہ، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، ہمیشہ کی طرح آپ آتی ہیں تو ایک رونق سے آ جاتی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم عرفان کے، آپ نے ایک بڑی اچھی سی کہانی لکھی تھی
اور اس میں پھر ہم عرفان سے بہت سی اور باتیں کریں گے. بہت میں شکریہ کروں گی آپ کا بھی، ڈاکٹر عرفان کا بھی، آج کے پروگرام میں آنے کے لیے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اجازت بھی دیجیے آج کا پروگرام ختم کرنے کی. ہمارے پروڈیوسر آپ کے جانے پہچانے انجم ہیرل گل، سعدیہ اسد اور اصفر امام، ہمارے انجینئر رابرٹ میکلین اور ڈین کرافٹن. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.